शुक्रिया मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी आपका, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। लेकिन मेरे लिए आपने जो हमारा कंट्रैक्ट हुआ था आपके साथ कि मुझे आप अफरा साहब और राशिद रहमान साहब से पहले बुलाएंगे, अब इतने बड़े आलिम फाजिल लोगों की बात मुझे बुला के आपने तो मेरी एक तो उनकी नाराजगी मैंने मोल ली, और दूसरी जो है उनके बाद कहने को क्या रह गया है। तो बहरहाल अब ये दुश्मनी आपने कर ली तो अब निभाना ही पड़ेगा। सरदार साहब की सियासत, उनकी जिंदगी, उनकी तहरीक और उनकी कुर्बानी का इहाता करना इंतहाई मुश्किल काम है। जिस तरह आप तमाम दोस्तों ने उनके साथ अपने तजुर्बात का इजहार किया और अमूमी तौर पर जो उनकी सियासी ज़िंदगी रही है उस पर रोशनी डाली, मेरा भी थोड़ा बहुत उनके साथ ताल्लुक़ रहा, रिश्ता रहा, सियासत का रूहानी रिश्ता रहा। सरदार साहब की सियासत और उनकी ज़िंदगी का सबसे जो अहम नुक्ता है, जो अहम उन्सर है, वो सच का कहना, सच बोलना और सच को जो है लोगों तक पहुंचाना। और उसके नतीजे में जो है उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई, उनको तकालीफ का जो है सामना करना पड़ा, पार्टियां टूटी, दोस्त टूटे, मेहरबान उनसे जुदा हुए, लेकिन उन्होंने सच बोलना जो है छोड़ा नहीं, हकीकत बयान करते रहे। इसलिए इस सच बोलने के गुर ने उनके अल्फाज को माने दिए। जब वो बोलते थे, जिन अल्फाज के साथ हम और आप इज़हार करते हैं, यही अल्फाज वो भी कहते थे, उनकी जुबान से यही अल्फाज अदा होते थे, लेकिन वो उनको माने देते थे। वो अल्फाज चलते फिरते नजर आते थे। जब वो बलूचिस्तान की बात करते थे, बलूचों की जो है गम, मुश्किल और तकालीफ की बात करते थे, तो वो दर्द जो है, वो जो चुभन थी उनकी जुबान में, वो दिल में उतरती थी। इसलिए हम तो इसको कहते हैं कि वो बलूच तहरीक का तर्जुमान थे। इसमें ये कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में वली खान भी थे, मीर गजबख्श बिजंजो भी थे, नवाब अकबर खान बुगची भी थे, खैरबख्श मरी साहब भी थे, और बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब वो सरदार अताउल्लाह बोलते थे और सच के साथ बोलते थे और दिल से बोलते थे, तो वो ही बात जो है हर एक के दिल में उतर जाती थी। इसीलिए वो तर्जुमान आला भी थे, वो लोगों का दर्द जानते भी थे और उसको बयान करते भी थे और उसके नतीजे में तकलीफ भी उठाते थे। तो ये जो है उनकी जिंदगी का सच था। अब आप अंदाजा करें, जब बीएनपी टूटी, जो हमारे सामने टूटी, उधर बीएनपी के कन्वेंशन में सरदार अताउल्लाह ने सच बोला। जब उसने अख्तर मेंगल की हुकूमत और उसके वज़रा के काम पे तनकीद की, तो उसका नतीजा जो है बीएनपी के टूटने की शक्ल में मिला। उनकी 9 महीने की हुकूमत जो टूटी, वो भी सच बोलने की पादाश की सजा थी। उनको वो सजा दी गई क्योंकि वो सच बोल रहे थे। तो असल में जो उनकी सारी जिंदगी का जो दार मदार था और आखिरी लम्हे तक वो सच और हकीकत के बयान करने के इर्द गिर्द घूमती रही। तो लेकिन उन्होंने सच बोलना सीखा कहां से?
ایک تو یہ ہے کہ بلوچ کی سرشت میں سچ بولنا ہے. اب بہت اب وقت بھی بدل گیا ہے, کرپشن بھی آ گئی ہے, زندگی لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن سرشت میں جو ہے سچ بولنا ہے. اس کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کی جو ہے سچائی جو ہے آج کے حالات اور آج کی کرپشن کہا جاتی ہے, تو انہوں نے جو ہے سچ جو ہے تاریخ سے سیکھا. جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی, اس تحریک کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی. پاکستان نام کا کوئی چیز نہیں تھا, نہ کوئی ملک تھا, نہ کوئی فکر تھا, نہ کوئی نظریہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف بلوچستان کی تحریک تھی انگریز کے خلاف آزادی کی, اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان کی تحریک تھی. جب یہ تحریک اپنے منطقی نتائج پہ پہنچنے والے تھے, جس طرح سے اقبال ترین صاحب نے اور باقی میرے فاضل دوستوں نے بیان کیا کہ انگریز کو سوویت یونین سے جب خطرہ ہوا تو انہوں نے ہندوستان کے علاقوں کو توڑ کر پاکستان بنایا. پاکستان کی کوئی تحریک نہیں تھی, اس کی کوئی آزادی کی جنگ نہیں تھی, پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا. پاکستان کی جو موجودہ فوج ہے یا اس سے پہلے کسی نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی, کوئی آزادی کے لیے کوئی لڑا نہیں, کوئی جیل نہیں گیا. اگر جیل گئے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگ گئے, اور اگر لڑے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے, اور دوسری طرف بلوچستان کی آزادی کے لیے جیل گئے اور لڑے انگریز کے ساتھ اور قربانیاں دی. تو جب پاکستان بنا تو ہماری آزادی چھینی گئی, ہم سے جو ہے ہماری زندگی کا حق چھینا گیا. باقی کسی خطے سے, شاید بہت سارے دوست مجھ سے اختلاف کریں, جتنے بھی خطے پاکستان میں شامل کیے گئے, بنگال, سندھ, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس زمانے میں, اور پنجاب, یہ ہندوستان کے حصے تھے. ان پہ جو ہے پاکستان کو بنایا گیا. آزادی ہماری چھینی گئی, اور کسی کی آزادی, جب آزادی چھینی جاتی ہے, اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کا جو تحریک, جدوجہد یا جو جوش ہے, وہ جو ہے اس نے سردار عطا اللہ کے الفاظ کو مانے دیے. تو ہم آج آزادی کا جو دکھ ہے جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں, شاید کوئی اور محسوس نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کی آزادی نہیں چھینی گئی ہے. ان کو ہندوستان سے جدا کر کے ایک جدا ملک دیا گیا, لیکن ہماری آزادی ہم سے چھینی گئی. اس لیے ہماری باتوں میں درد ہوتا ہے, ہماری باتوں میں تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کھویا ہے اپنی آزادی, اپنا اختیار, اپنی وطن پرستی. تو ہماری وطن پرستی کو ملک کا معنی دیا گیا. دو چیزیں بالکل واضح ہے, پاکستان ایک ملک ہے اور بلوچستان ایک وطن ہے, جو بلوچوں کا وطن ہے اور بلوچستان میں رہنے والوں کا وطن ہے. دو مختلف چیزیں ہیں, اور ہم سے ان 72, 73, 74 سالوں میں ہر وقت ہماری وطن پرستی کو جو ہے مشکوک نظروں سے دیکھا گیا اور ملک کا غدار ہمیں کہا گیا. یعنی دو مختلف چیزیں ہیں, وطن اور ملک. ہم نے ہمیشہ ان میں جو ہے تمیز رکھا ہے, اور ہمیشہ تمیز رکھیں گے. اگر نہیں رکھیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. بلوچوں کے لیے اپنی وطن کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اور پاکستان ملک ہے, اس ملک کے لیے ہم سب نے جدوجہد کی ہے. افراد صاحب جیل گئے ہیں, ہم نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں, جیل گئے ہیں, سیاست کی ہے, اسمبلیوں میں گئے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل نے, ہم نے 1940 کی قرارداد کو بھی بعد میں قبول کیا. جب ہم اس گناہ بے لذت میں شریک ہو گئے, بقول سردار عطا اللہ جب پاکستان بن گیا ہمیں شامل کیا گیا. ہم اس سے پہلے اس کے لیے لڑتے رہے, لیکن جب ہم شامل ہو گئے تو ہم نے جو ہے 56 کے آئین کو بھی قبول کیا, ہم نے 62 کے آئین کو بھی قبول کیا, ہم نے 73 کے آئین کو بھی قبول کیا.
ہم نے سندھی بلوچ پشتون فرنٹ بنایا، ہم نے نیشنل عوامی پارٹی بنائے، ہم نے کمیونسٹوں کے ساتھ اتحاد کیا، ہم نے ملاؤں کے ساتھ اتحاد کیا. کون سے ترلے ہم بلوچوں نے نہیں کیے؟ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی. جب ہم شامل ہو گئے تھے، ہم اس میں شریک ہوئے، میں اسپیکر بنا، ثنا بیٹھا ہوا ہے، اختر مینگل بیٹھا ہوا ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے اس اسمبلی میں، لیکن سزا کیوں ہمیں دی جا رہی ہے؟ آج سڑکوں پر جس طرح سے راشد رحمان صاحب نے کہا کہ پہلا جو ماردار اور قتل عام جو شروع ہوا، یا جو ہے کل اینڈ ڈم کی جو پالیسی ہوئی، وہ بلوچوں سے شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہوئی. بھائی آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ وطن آپ نے ہم سے چھین لیا، آزادی ہماری آپ نے چھین لی، جمہوریت آپ آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، فیک اسلام جو ہے آپ پھیلا رہے ہیں، اور ڈنڈے کی زور سے آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. آخر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو سارے آپ کے اصول آپ نے بنا ہوئے ہیں کہ بھائی قلم پہ بھی پابندی ہو، زبان پہ بھی پابندی ہو، جرنلسٹ کو بھی گولیاں ماری جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو حق بات نہیں لکھنے دیا جائے، انٹلیکچوئل کے بھی جو ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے اور روڈوں پہ گھسیٹا جائے، مطلب سیاست دان کا بھی یہی حال ہو. تو بھائی یہاں پہ ہمارا عام لوگوں کا کہاں ہے قصور؟ یہاں پہ بلوچوں کا قصور کہاں سے نکل آتا ہے؟ سندھیوں کا قصور کہاں سے نکل آتا ہے؟ پشتونوں کا کیوں جو ہے قصور کہاں سے نکل آتا ہے؟ اور پھر بلیم بھی آپ کہتے ہیں ہماری اوپر ہے، اور جو ثابت بھی کرنا ہے تو ہم ہی آپ کو ثابت کر کے بتائیں کہ ہم کتنے وفادار ہیں اس ملک کے. تو سارا جو اس ملک کا گند ہے وہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور خود جو ہے ڈنڈے کی زور سے اور اسلام کی جہلی اسلام پھیلاتے ہوئے اس کی زور سے جو ہے وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اب جو ہے آپ اندازہ کریں، وہ آیا کل جو ہے عمران خان یہاں پر وزیر اعظم آیا، یو این میں اس نے تقریر کی اور ہندوستان کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے کشمیری لیڈر الگیلانی کی جو ہے لاش کو جو ہے اٹھا کر چپکے سے کہیں جو اس نے دفن کر دیا. اور شرم نہیں آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ جو لکھنے والا ہے اس کو بھی شرم نہیں آتا ہے، اس کہنے والے کو بھی شرم نہیں آتا ہے، اور وہ جو فوجی جو بیٹھے ہوئے جنرل ان کو بھی شرم نہیں آتا. بھائی ہمارے اکبر خان نواب صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی تو اس کے جو ہے تابوت میں تالا لگایا، اور اس کو جو ہے دو لوگوں کے سامنے اتنے بڑے انسان کو، اتنے بڑے قائد کو، لیڈر کو، جو مغربی پاکستان کے وزیر اعظم رہے، گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، آپ نے جو ہے ایک ملا کو اور اس کے پیچھے 4 جو ہے مقتدی کر کے اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کو جو ہے آپ نے قبر میں اتار دیا، اور کہتے ہو کہ الگیلانی. بھائی جو آپ کے ساتھ آج کشمیر کی بات کرتا ہے، آ کے یہاں پر اس نے کشمیر کی بات کی، بھائی جو آپ کے ساتھ ہے آپ تو ان کو مارتے، اور جو آپ کا نہیں ہے اس کے لیے آپ لڑ رہے ہو، اس کے لیے آپ بول رہے ہو، اس کے لیے جو ہے اللہ تلرے کر رہے ہو. طالبان کے لیے آپ کر رہے ہو، اور طالبان کے نام پر پٹھانوں کا تو آپ نے بڑا غرق کر دیا ہے پشتونخوا میں. ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کے گھر سے جنازے نکلے ہیں، ہر ایک کے جو ہے عورتوں اور ننگ و ناموس جو ہے محفوظ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے. بلوچوں کے جو ہے ہر گلی کوچے سے جو ہے لاشیں نکلی ہیں. تو آپ جو ہے آخر اس ملک کو کیسے چلانا چاہتے ہیں بھائی؟ ڈنڈے کے زور سے 73 سال ہو گئے، فوج ہے، ڈنڈا ہے اس کا، اور کہتے ہو کہ بھائی سلامی بھی دو، ہماری بات بھی مانو، سچ بھی نہیں بولو، اپنی حق کی بھی بات نہیں کرو، اپنی آزادی کی بھی بات نہیں کرو، جمہوریت کی بھی بات نہیں کرو. تو آخر ہم جائیں کہاں بھائی؟ کون سی بات ہم کریں؟ ایسے آ کر جھوٹ بولے جیسے عمران خان آ کر جھوٹ بولتا ہے.
अक्कानी को कबीला कहता है, आकर यहाँ पर कश्मीर की बात करता है, बलूचिस्तान में वही करता है जो हिंदुस्तान पे वो कहता है हमें कश्मीरियों से हमदर्दी है। लेकिन भाई जो आपका अपना जो घर में आपने जो गंद फैलाया हुआ है, अगर आप उस गंद को जो है छुपाते हो और दूसरे की गंद के बारे में बात करते हो, तो बुनियादी बात ये है जी, सरदार साहब ने जो सारी जिंदगी सियासत की, उसने इस रियासत को जो है उसके मुंह पे जो है बोला। सरदार साहब के जब अख्तर मेंगल की हुकूमत थी तो सरदार साहब और नवाब साहब जो है वो इस्लामाबाद आए, तो जर्नलों ने उनकी दावत की, ये सरदार साहब के अपने अल्फाज। तो वो सरदार साहब जो थे वो किसी की नहीं रखते थे, जब बात हक की होती थी या सच की होती थी वो किसी की नहीं रखते थे, चाहे वो अख्तर था या वो जावेद था या हम उसके साथी कारकुन जो दोस्त थे, साथी थे उसके या उसके फिक्र के लोग थे, वो किसी की नहीं रखता था, वो सबको जो है सामने कहता था, चाहे उससे कोई खुश हो या नाराज हो, कहने को वो अपनी बात कहता। तो उन्होंने बाद में जब दावत से वापस आए जनरल, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है मजलिस ऐसे ही आम बातें हो रही थी, तो कोई ताजा जर्नल था या जो भी था, उसने जो है एक दफा सरदार साहब से कहा कि उस जमाने में ये ईरानी तेल और बिजली का जो है चक्कर चल रहा था, कि सरदार साहब आप क्या कहते हैं, हम जो है अब हिंदुस्तान को जो है बिजली फराहम करेंगे। तो सरदार साहब ने कहा, मैं खामोश हो गया, भाई एक बंदा ऐसी बात कर रहा है तो खामोश हो। दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहता है मुझसे रहा नहीं गया कि भाई मेजबान भी ये है, अब कोई ऐसी बदमजगी हो जाए भी अच्छी बात नहीं है। जब उसने तीसरी बार कहा, सरदार ने कहा भूखे ने भूखे की मारी तो दोनों जो है बेहोश हो गए। तो अब जो है इन जर्नलों की जो है सोच, मैं आपको कहूं कि यही है कि उनका बंदा कोई आफरीदी है, इधर आया अमेरिका में यूएन में कुछ करने के लिए, मुझे मालूम नहीं क्या है, वीडियो बना के जो है वो घूम रहा था और अमेरिका आया हुआ घूम रहा था और कह रहा था कि जनाब हम वहां पर अच्छे हैं और अमेरिकी यहाँ पर खराब है। तो अब अंदाजा करें कि इस किस्म के लोगों को आप जब लाएंगे, क्राइटेरिया तो यही है मिलिट्री का कि इमरान खान जैसा बंदा है, मुल्क का वजीर आजम हो और आकर जो है भीख भी मांगता है, वो हमारे जुबान में कहते हैं कि आप भीख भी मांगते हो और आपका गद्दा लात भी मारता है। अब जब कल आकर यहाँ पर उसने तकरीर किया कि जनाब इस सारे जंग में जो है हमें नुकसान हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, और आखिर बात तो वो भी की थी कि किस तरह से जो है पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया जाए। तो एक तरफ से आप भाई भीख मांगते हो और दूसरी तरफ से आपका गद्दा भी लात मारता है, तो कौन आपको जो है भीख देगा? तो बहरहाल सरदार साहब की जो जिंदगी है, सरदार साहब की जो सियासत है, हमने पर्सनली मैंने उनसे सच कहने की जो है, सच सुनना, सच कहना और सच को जो है आगे बढ़ाना। बाकी जहां तक पाकिस्तान के हवाले से आप दोस्तों ने बात की, राशिद साहब ने बात की, अफराज साहब ने बात की और मस्ती खान साहब ने बात की कि जमहूरी तहरीक को कोई पार्टी आगे बढ़ाई जाए, या मैं बजाते खुद मैं सरदार साहब का अदना कारकुन हूँ, उनके फिक्र का जो है पैरोकार हूँ। वो उन्होंने कहा कि हम बेजार हो गए, इसमें कोई मजायका नहीं है कि तहरीक को, सियासत तो लो, जमहूरियत का आगे बढ़ना, जमहूरियत की तहरीक का न रुकना और आगे बढ़ना जो है इंसानी जिंदगी और समाज का हिस्सा है और उस पर हमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम बलोच जो है अब पता नहीं किस मुकाम से उसको शुरू करें, हम अपने कब्रों से शुरू करें उसको, हम ग्वादर की समंदर से उसको शुरू करें, हम जो है अपनी माओ बेटियों और खवातीन की इज्जत के तार होने से शुरू करें। आखिर हम कहां से शुरू करें उस भरोसे की
تجدید کہاں سے پاکستان کے ساتھ کریں؟ یعنی ہمیں کہاں سے یقین آئے؟ کون ہمیں یقین دلائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے آئین میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں یقین دلائے، کیونکہ جب کوئی جرنیل آتا ہے اس کو اٹھا کے جو ہے پھینک دیتا ہے اور اس پہ قابض ہوتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، جو ہم نے آزمائے ہیں، جو دیکھے ہیں، جیسے جرنیل ہیں ویسے جج ہیں، ویسے ان کے جو ہے پالے ہوئے سیاستدان ہیں۔ جہاں تک ان کی بیوروکریسی ہے وہ تو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سے شروع سے لے کر آج تک ایسے ہی رہی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہاں سے شروع کریں؟ اس کنٹریکٹ سے شروع کریں جس کنٹریکٹ پہ خان احمد یار خان اور جناح صاحب نے جو ہے دستخط کیے تھے کہ وہ ان کے وکیل اور بلوچستان کی آزادی کی جو ہے لیگلی بات کریں گے۔ تو اس کو بھی تو جناح صاحب نے خود جو کلائنٹ اور اٹارنی کا جو پریولیج تھا یا کنٹریکٹ تھا اس کو بریچ کیا۔ ان کی اپنی ہی زندگی میں انہوں نے جو ہے خان کو دھوکہ دیا اور بلوچستان پہ قبضہ کیا۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان میں کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروہ ہمیں یقین دلائے اور ہمیں کہیں کہ بھائی آپ یہاں سے شروع کریں۔ 1940 کی قرارداد سے شروع کریں، 56 کے آئین سے شروع کریں، 62 کے آئین سے شروع کریں، 73 کے آئین سے شروع کریں، 18th امینڈمنٹ سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ تو بہرحال اللہ آپ سب لوگوں کو زندگی دے، صحت دے، اور ہمارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے جو ہے اس کا اہتمام کیا اور ہمیں سب کو جو ہے سچ بولنے کی اللہ توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق۔ بہت شکریہ وحید بلوچ صاحب، اور کافی سچی باتیں کی اور بڑا اچھا لگا ان سینس کہ وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آپ نے شیئر کیا۔ پروگرام میں کہ اینڈ میں ہمارے سینئر دوست جو ہیں ڈاکٹر اعجاز ترک صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ووٹ آف تھینکس سب دوستوں کا شکریہ کریں behalf of all of us. ڈاکٹر اعجاز ترک صاحب۔ کہنجی تھی ذات وکامے، کہنجی تھی اتدات وکامے، کہنجی تھی اتبات وکامے، کہنجی تھی اترات وکامے، ہیڈے وکرے میں نہ وکانو، تنکھے ملیو جیل تھانو، جہڑو مانہو تہڑو نانو، ہر کو پہنجے اگھ اگھانو، جیکو مانہو کون وکانو، سوئی مانہو موتی دانو۔ واہ واہ واہ۔ دوستو، on behalf of Friends of Sin Society, I'm grateful and I'm thankful to all the comrades who joined us today to celebrate the life of Ataullah Mengal. I will not call him Sardar. He was a comrade. This man who struggled for his people all his life and always stood for truth. I'm very lucky that I have one meeting with Ataullah Mengal in 2005, I guess, when we were organizing this Sindhi Association of North America convention. As Brother Wahid said, Ataullah Mengal, in that 1 hour meeting, I found him, جو کہتے ہیں کہ نفیس، بہادر